ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج میں تھوڑی سی یہ جو سود کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود کھانے کو قرار دیا گیا ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے وبال اور اس کی نحوستیں 73 قسم کی ہیں، 73 اقسام کی ہیں، اور فرمایا جو سب سے ادنا قسم کا سود ہے، سب سے ادنا قسم کا سود، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے، اپنی حقیقی ماں سے بدکاری کرے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں سود پھیل جائے، سودی کاروبار عام ہو جائے، وہ یقیناً قحط سالی میں اور فقر و فاقے میں اور رزق کی کمی میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ یہ آپ نے قرآن پاک کی آیت میں بھی سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کو اور سود کو نیست و نابود کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور رحمتیں اپنی طرف سے شامل فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو اس طرح بڑھاتا رہتا ہے کہ جیسے کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ بچھڑے کا یا بھینس کا بچہ جو ہے اس کو پالتا رہتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے، اور بالآخر اس کے لیے وہ بہت زیادہ نفع مند اور بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کوئی 1 روپیہ بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانے میں بڑھاتا رہے گا، جب قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا تو وہ حیران و ششدر رہ جائے گا کہ میں نے تو اتنا بڑا صدقہ و خیرات کیا نہیں تھا جتنے عظیم ترین اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اس لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سود کی نحوست جو ہے وہ اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے پیارے رسول جن کی زبان سے کبھی بھی
کوئی غلط بات نکل سکتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا پیغمبر کبھی بھی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ جب بھی بولتا ہے وحی الہی کے موتی رولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن حکم عرش والے خدا کا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں حضور کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا کہ جس قوم میں، جس ملک میں، جس علاقے میں، جس قصبے میں، جس شہر میں، جس صوبے میں سودی کاروبار پھیل جائے، وہ یقیناً، حضور کے الفاظ ہیں، وہ یقیناً یعنی لازماً قحط سالی میں، فقر و فاقے میں اور رزق کی کمی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور آج جو مہنگائی ہے، جو گرانی ہے، اور جو اشیاء خوردنی کی کمی ہو رہی ہے، اور اس کی نحوست کی وجہ سے جو بے ایمانی، بددیانتی، ہیرا پھیری بڑھ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اگلا ارشاد کملی والے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں رشوت عام ہو جائے، جس قوم میں، ذرا دھیان سے سنیں، جس قوم میں رشوت عام ہو جائے، حضور نے فرمایا رشوت دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کوئی بات نہیں، اب جی میرا مفاد ہے نا مولانا صاحب، پھر میرا مفاد مجروح ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے آج اپنے مفادات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج ہماری قوم کا ذہن بن چکا ہے۔ اور میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اور رشوت کا دورہ ہو جائے، حضور نے فرمایا اس قوم میں اللہ تعالی مرعوبیت پیدا کر دیتا ہے۔ مرعوبیت، خوف زدہ ہو جاتی ہے، دشمنوں سے، مخالفوں سے وہ دب جاتی ہے، ان کے آگے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتی۔ آج آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، ہماری حکمران طبقہ جو ہے یہ سود کی وجہ سے، سودی نظام کی وجہ سے آج قرضوں میں اتنا جکڑا گیا ہے، اتنا جکڑا گیا ہے کہ یہود و ہنود نے اور ان کے بینکوں نے، ورلڈ بینک نے اور IMF نے ہمیں قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اور ہم ان سے، ہمارے حکمران اتنے مرعوب ہیں، اتنے مرعوب ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں کہ جیسے ان کے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے اور باقی بھی نہیں بچ سکتے۔ اگر وہ کہتے ہیں بجلی مہنگی کر دو تو ہمارے حکمران بجلی مہنگی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں پٹرول مہنگا کر دو تو یہ پٹرول مہنگا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا دو اور عوام کا خون نچوڑ کر ہمیں دو پیسے، تو یہ کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ کہیں بکرا بن جاؤ تو یہ بکرے بن جاتے ہیں۔
اگر وہ کہیں مرغا بن جاؤ تو یہ مرغے بن جاتے ہیں۔ سٹینڈ لینے کے یا کسی کے سامنے اپنے قوم اور ملک کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے، اپنے قومی مفادات کے لیے یا اسلام کے لیے یا عوام کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت اور سکت ان میں موجود نہیں ہے موجود؟ آپ بتائیں، موجود ہے؟ اونچی بول کر بتائیں نا، موجود ہے ان میں کوئی سکت اور طاقت؟ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ان میں جرأت ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وزیر اعظم کو ہٹا دو اور فلانے کو لگا دو، تو یہ اس کو ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے کو لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو گورنر لگا دو، اس کو وزیر اعلیٰ۔ ان کی پوری تعمیل ہو رہی ہے، پوری کی پوری لفظ بلفظ۔ یہ ان کی مجال نہیں ہے کہ ان کی باتوں اللہ کے احکاموں کو ٹال رہے ہیں، رسول اللہ کے ارشادات کو ٹال رہے ہیں اور ان کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ یہ آج ہمارے حکمرانوں کی حالت ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ فرما سکتے ہیں کہ مولانا یہ آپ کی بات غلط ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سودی نظام کی لعنت ہے جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں، مگر ہمارے اب حالات چونکہ ان حکمرانوں کے شدید خلاف جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اگلے انتخابات میں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اعلان تو اچھا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 75 سال گزر گئے ہیں اور ان 75-76 سالوں میں کم از کم 6-7 دفعہ یہ مسلم لیگ برسر اقتدار آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اونچی بولو، آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو جتنی مذہب سے فرار، یعنی وہ مسلم لیگ، یہ وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ نہیں ہے،